السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 70ویں تراویح اور 16ویں روزہ مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ باقی جو دین اور ایام اور روزے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو پورا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے۔ کل سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور و معروف سورت سورہ طٰہٰ ہے، جو ایک تاریخی حیثیت بھی اس میں بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، اور فضیلت کے اعتبار سے بس ایک بات یہ جانیے کہ جس کی تلاوت اور جس کو پڑھ کر خود اللہ نے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا ہو، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ کل بھی عرض کیا، کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے 2 سورتیں تلاوت فرمائی، ایک سورت سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ۔ تو فرشتوں نے سن کر کے کہا تھا کہ مبارک ہے وہ امت اور مبارک ہے وہ سینہ جس میں یہ سورت محفوظ ہوگی اور جو لوگ اس کی تلاوت کریں گے۔ اس اعتبار سے اس سورت پاک کی بڑی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس سورت پاک میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کو اللہ نے خوب بیان فرمایا ہے۔ ہر پہلو سے اللہ رب العالمین نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت پاک کو اسی لیے سورہ کلیم بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے تھے، تو اس پہلو کو بھی سورت پاک میں خوب ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ سے بھی یاد کرتے ہیں، اس لیے اس سورت پاک کو سورہ کلیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیار اور بہت ہی شفقت کے انداز میں فرمایا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے میرے نبی موسیٰ، کیا ہے آپ کے داہنے ہاتھ میں؟ ایک شفقت بھرا انداز، پیار بھرا انداز، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، کیا ہے تمہارے داہنے ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام موقع غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، جو ایک بہت ہی اس میں مفسرین اور ماہرین ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں اس مضمون کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا ہے؟ آپ جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، لیکن آپ نے اس کو ایک محبت کے انداز میں جواب کو طول کرتے ہوئے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، اس سے میں فلاں کام کرتا ہوں،
اللہ رب العالمین کو سب بتائیں۔ اس لاٹھی کے ذریعے سے، اس عصا کے ذریعے سے میں سہارا لیتا ہوں، بکریوں کو پتے جھاڑ کر کے کھلاتا ہوں، اس کے علاوہ بہت سارے میں کام اس سے لیا کرتا ہوں۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اتنا جواب دے دینا بھی کافی تھا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں تو ایک لاٹھی ہے، بات تو اور سوال و جواب کا کام ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے اس سوال پر آپ جواب لمبا کرتے چلے گئے اور ایک سے دو چار چیزیں آپ بتاتے چلے گئے۔ جواب کیا خوبصورت دیتے ہیں۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام موقع کو غنیمت جانے کہ میرا رب مجھ سے پوچھا ہے تو کیوں نہیں زیادہ بات کر کے اپنے رب کی توجہ، شفقت، محبت، رحمت اپنی طرف کھینچ کر کے لے لوں، اور اللہ کی توجہ اور رحمت زیادہ دیر تک میری طرف ہو، اس لیے آپ نے جواب کو لمبا کیا اور گفتگو اور کلام کو آپ بڑھاتے چلے گئے۔ چونکہ جب ایک عاشق اور ایک معشوق اور جب ایک وہ شخص جس کے دل میں ایک دوسرے کی عزت و قدر، تو وہاں مسائل ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں کہ جتنی دیر تک کے بات ہو اتنا ہی محبت اور الفت کی کیفیت میں ایک چاشنی، مٹھاس اور اس کے اندر میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب لمبا ہوا وہ در حقیقت اس میں ایک راز اور یہ حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی رحمت اپنی طرف زیادہ لانا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، اسی لیے سوال کے مطابق نہیں بلکہ جواب کو آپ نے طول کر دیا۔ دوسری بات علماء مفسرین یہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین جانتے نہیں تھے، دیکھتے نہیں تھے؟ آپ تو عالم ہیں، خبیر ہیں، سمیع ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پھر سوال دیکھ کر جان کر کے یہ پوچھنا، اس کی کیا حقیقت اور کیا چیز ہے؟ جواب دیتے ہیں علماء مفسرین کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا جو سوال ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، یہ بطور شفقت اور محبت کی ہے۔ جس طرح سے کبھی باپ اپنے بیٹے کو پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کبھی شوہر اپنی بیوی کو پوچھتا ہے کہ کیا کر رہی ہو، کبھی دوست کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کبھی استاد شاگرد کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو ہم دیکھتے ہیں، باپ دیکھتا ہے، شوہر دیکھتا ہے، استاد دیکھتا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھی شفقت و محبت میں یا اس آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کا یہ پوچھنا یہ کوئی غلط اور کسی طرح سے اس میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس اتنی بات ہم سب کو سمجھنا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محبت فرماتے تھے۔ یہ جو آپس میں یہ جو کلام ہے وہ در حقیقت ایک محبت کے دائرے میں ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ یہ کلام فرما رہا ہے، اس لیے یہاں زیادہ گفتگو کرنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اور اس لاٹھی کے جو تذکرے میں بات آئی ہے، اس سے بھی بہت سارے مسائل فقہاء کرام، علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہمیشہ آدمی کو عصا اور لاٹھی کا استعمال کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سنت میں داخل ہے۔ ہر ایک نبی اپنے ہاتھوں میں عصا رکھا کرتے تھے اور اس سے بہت ساری دنیاوی اور دینی دونوں ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے۔ مثلا کبھی اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو جائے اور سترے کے لیے اگر استعمال کی ضرورت پڑے تو لاٹھی سامنے گاڑ دی جاتی اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کر لی جاتی۔ کبھی کبھی اس لاٹھی کے ذریعے سے خطبہ کے وقت میں استعمال کیا جاتا، اور دنیاوی بہت سارے مقاصد اس طرح سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا یعنی لاٹھی اپنے لیے استعمال فرماتے تھے اور رکھتے تھے۔ آج بہت ہی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم سب علماء کرام اس سنت سے اپنے آپ کو اس طرح دور کر لیے ہیں اور اس کو اپنی
ज़िंदगी से नदारत की कैफियत पैदा कर दिए हैं और बस ये समझते हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी हो जाए या जिनको किसी सहारे की ज़रूरत पड़े या फिर उसके साथ साथ में कोई आदमी लाचार और मजबूर हो जाए वही लाठी रखे और उसी को रखना चाहिए। नहीं मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ये एक अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, इसमें बड़ी हिकमतें हैं और इसमें बड़ी मसलहत है। और आज के पुरफितन दौर और ज़माने में हर एक वो मुसलमान को रखना चाहिए और ख़ास तौर से उलमा हज़रात को ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने हाथ में आसा और अपने साथ में इस लाठी को रखा करें इस नीयत से ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सुन्नत बरकत से खाली नहीं है। याद रखिए, इसको मजबूरी और इसको किसी उज़्र के तहत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सुन्नत को एक बरकत और रहमत की नीयत से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आज पुरफितर दौर और ज़माने में ये तो इस्तेमाल करना अब हम सब के लिए निहायत ही ज़रूरी है, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो या उनकी उम्र कुछ और हो, लेकिन सुन्नत के एतबार से इसको इस्तेमाल करना फ़क़हाए किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन पसंद फरमाते हैं और इसको ज़िक्र फरमाते हैं। इसलिए लाठी यानी आसा का इस्तेमाल इस वक्त उलमा के लिए एक निहायत ही ज़रूरी अमल है। अफसोस है हम अपने हाथों में कीमती मोबाइल लेकर के चलना पसंद करते हैं, हम लोगों को दिखाना पसंद करते हैं और अपनी पहचान आज हम लोग मोबाइलों के ज़रिए से, कीमती वाच और घड़ियों के ज़रिए से, कीमती पर्स के ज़रिए से और अपने दूसरे ऐसी चीज़ों से हम अपनी पहचान लोगों के सामने पेश करते हैं। और ऐसी चीज़ों को रखने में हमें कोई कबाहत नहीं, बल्कि हम अपनी शान समझते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर आज उलमाए किराम इस सुन्नत को ज़िंदा कर लें और हर एक के हाथ में असा एक कैफियत बरकत की आ जाए तो इससे दीनी काम भी हो सकते हैं और दुनियावी काम भी लिए जा सकते हैं। इससे बड़े बड़े हालात में एक अजीब सी कैफियत में मदद और मददगार ये लाठियाँ साबित हो सकती है। इसलिए मेरे भाई बुज़ुर्गों, यूँ ही हज़रात अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि इसके पीछे बड़ी हिकमत और मसलहत है। अगर मेरी इस बात से शायद किसी बड़े बुज़ुर्ग उलमाए किराम को अगर पसंद न लगे तो एक अलग बात है, लेकिन गौर कीजिए हम लोगों ने सुन्नत को कहाँ कहाँ भुला दिया, सुन्नत को कहाँ कहाँ तर्क कर दिया, सुन्नत को हमने कहाँ गफलत से पीछे कर दिया और उस सुन्नत की जगह पर हम लोगों ने किन किन चीज़ों को ज़ाहिर कर दिया। आज हम सबको दोबारा लौट करके उसी सुन्नत के तरफ आना है, तभी हमारे और आपके लिए कामयाबी है। इसी तरह जहाँ उलमाए हज़रात ने हाथों में आसा और लाठी रखना छोड़ दिए और भूल गए, भुला दिए, वहीं साथ साथ मिसवाक का इस्तेमाल भी हम लोग बहुत सारे लोग गफलत में इसको तर्क कर दिए और मुसलमान आम तौर पर में मिसवाक को इसी तरह छोड़ते चले गए। जबकि इन दोनों की सुन्नतों पर अगर गौर किया जाए तो इसमें बड़ी बरकतें, रहमतें छुपी हुई है। मिसवाक को तो अल्लाहु अकबर, उसमें तो फ़जीलत ही फ़जीलत है और सबसे बड़ी फ़जीलत जो ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के सवाल पर आपने जवाब फरमाया, जब पूछती है या रसूल अल्लाह आप इतनी कसरत से मिसवाक क्यों करते हैं, और ख़ास कर उस वक्त जिस वक्त आप आखिरी वक्त में हैं और आप बार बार फरमाते थे ऐ आयशा मुझे मिसवाक कराओ, मिसवाक कराओ। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा मिसवाक कराती थी। उस वक्त आपने पूछती हैं या रसूलल्लाह इतनी शिद्दत के साथ इसकी ज़रूरत क्यों है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बहुत सारे फ़वाइद में से सबसे अहम फ़ायदा ये है कि जो लोग मिसवाक करते हैं मौत के वक्त उनकी मौत आसान होती है। लिहाजा मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, खुसूसन उलमाए हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा एक छोटा बन करके कि आसा का चलन अपनी ज़िंदगी में लाइए और इस सुन्नत को हर एक आलिम दीन और खुसूसन वो उम्र दराज मुअम्मर शख्स जो लोग मुसलमान बुजुर्ग लोग हैं जो घरों में रहते चलते फिरते हैं, आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल में लाइए। इसमें बड़ी हिकमतें हैं। दूसरी कौमों को देखिए, दूसरे लोगों को देखिए, खुसूसन जो सरदार जी लोग कहलाते हैं हमारे मुल्क में रहते हैं, उनके पास देखिए अपनी हिफाजत, अपनी तदबीर और अपने बचाव के लिए वो लोग हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये आसा तो एक आम और एक ज़रूरत की चीज़ है
ہے جس کو رکھنا ہم سب کی نیتوں میں سنت ہو، لہذا سنت کے ساتھ ساتھ یہ ساری ضرورتیں بھی ہم اور آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو توہین نہیں سمجھیے، اپنے آپ کو اس میں اپنے حقیر نہ سمجھیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھے ضعیف کہہ دیں گے، مجھے بوڑھا کہہ دیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے۔ اگر ایک سنت کی ادائیگی کے لیے اور اگر ایک سنت کے خاطر اگر اس دنیا میں ہمارا اور آپ کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ہم اس کو پرواہ نہیں کریں، بلکہ شان کے ساتھ اس کو ہم لوگ اپنائیں۔ اس میں انشاءاللہ خیر اور کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے وما تلک بیمینک یا موسیٰ کے سوال و جواب کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو۔ لہذا سورہ طٰہٰ میں جہاں بہت ساری باتیں بڑی حکمت و مصلحت کی اور دنیا آخرت کی باتیں اللہ نے ذکر فرمایا، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تذکرے خوب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ واقعہ بھی اس میں مذکور ہے سامری شخص کا، جس نے دنیا میں سب سے پہلے بتوں کو مطلب جانوروں کی پرستش کا آغاز کیا اور بچڑوں کی پرستش اور پوجا کا آغاز جس نے کیا، جس کی پرورش اللہ رب العالمین نے بڑے انوکھے انداز میں کیا تھا کہ غار میں جب وہ چھپا ہوا تھا اور اس کی ماں اور اس کے لوگوں نے پھینک دیا تھا تو اس کی پرورش اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے کرایا تھا۔ بعض روایتوں میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اس کو دودھ پلوا کر کے چلے جایا کرتے تھے، گھوڑے سے آپ تشریف لاتے تھے اور اس کی اسی طرح پرورش ہوتی تھی، لیکن وہ آگے چل کر کے اس طرح سے نافرمان بنا کہ اس نے بچڑوں کی پرستش اور پوجا کا ذریعہ بنایا، جو آج تک کے دنیا میں اس کے کیے ہوئے عمل پر لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات حضرت مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بڑی عجیب و غریب حکمت ہے، ایک اپنے بندے کی پرورش فرعون کے دربار میں کراتا ہے اور اس کے یہاں اللہ رب العالمین ان کی پرورش کا خاص اعلیٰ نظام عطا فرماتا ہے، لہذا دشمن کے یہاں جس کی پرورش اللہ کرا رہا ہے اس کو تو اللہ نے نبی اور کلیم بنا دیا اور وہ اپنے طور پر میں اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنے، لیکن ایک وہ شخص ہے جس کی پرورش فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور اس کی پرورش دودھ پلوا رہے ہیں اور وہ عمل کرا رہے ہیں، لیکن افسوس ہے جب اپنی عادت، اپنی خصلت اور اللہ رب العالمین سے جب اپنے آپ کو دور کر لے تو پھر اللہ اس کو گمراہی میں اسی طرح دھکیل دیتا ہے۔ فرشتوں کے ہاتھوں سے جس کی پرورش ہوئی وہ تو بت پرست بن گیا، اور جس کے گھر میں دشمن کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی وہ تو موسیٰ کلیم اللہ بن گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، پتہ چلا اللہ جس کو توفیق دے دے اس کی عادت، اس کی چاہت اور اس کی تڑپ کی بنیاد پر تو آدمی ضرور ہدایت پا لیتا ہے۔ تو اس صورت پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، لہذا صورت پاک میں اللہ رب العالمین بے شمار فوائد ہم سب کے لیے رکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص کبھی سحر اور جادو وغیرہ کے ذریعے سے اگر متاثر ہو تو اس صورت پاک کو تہجد کے وقت اس کو تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے اس میں بڑی فوائد اور اس کے ذریعے سے اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ قرآن میں ساری چیزوں کا حل ہے، ہم سب اس حل کو تلاش کریں۔ اس کے بعد سورۃ الانبیاء ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اس سورۃ پاک میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا ذکر اور ان کے حالات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانبیاء اور سورۃ طٰہٰ اور سورۃ مریم اور سورۃ کہف ان 4 سورتوں کے بارے میں آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ سورت ہماری دولت ہے اور ہمارے لیے اس میں خوب نعمتیں ہیں اور یہ ہماری زندگی کا ایک سرمایہ ہے، لہذا ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 4 سورتوں کے جو نزول کی کیفیت ہے وہ ابتدائی زمانہ میں ہے، جس کی بنیاد پر اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایتیں ملی ہے۔ مثال کے طور پر میں سورہ طٰہٰ حضرت امیر المومنین
المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نبی کریم علیہ السلام کے سر لینے کے لیے یعنی قتل کے ارادے سے نکلے تھے تو یہی وہ صورت پاک ہے جو ذریعہ بنتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے پر اور سوچنے پر اور نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جا کر کے گر پڑنے کا یہی صورت پاک ذریعہ بنی۔ تو یہ 4 صورتیں ایسی تھی جو اول دور میں مکہ کے کافروں مشرکوں کے لیے ہدایت کے بہت سارے ذریعے بنے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 4 صورتیں میری کمائی اور میری دولت ہے، ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے اور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے وہ عجیب و غریب اپنے اندر میں ایک کیفیت رکھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرمایا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی حساب و کتاب کا ان کے سارے معاملات بہت قریب ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لیکن لوگ غفلت میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹالتے چلے جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، غفلت کی حالت میں منہ پھیر کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب بالکل قریب ہے اور وہ حساب چل رہا ہے، پوری زندگی چلتی کیفیت میں یہ حساب سب کے بن رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ لیکن انسان کی فطرت، ہماری اور آپ کی فطرت، ہم سب غفلت میں ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کر کے چھرا کر کے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں میرا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے، میرا کوئی حساب کتاب کی خبر رکھنے والا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، میری زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں لے سکتا ہے۔ کیا کھایا، کیا کمایا، کیا لایا، کس طرح ہم زندگی صبح و شام کی گزار رہے ہیں، وہ ہم سب میری اپنی مرضی ہے، ہمارا اپنا سب کچھ خیال ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس چھوٹی سی آیت کریمہ پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقترب للناس حسابهم، حساب چل رہا ہے، روز چل رہے ہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اسی وقت سے حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ پہلی ہماری زندگی کے حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں، ایک رات گھٹتی ہے، ایک دن گھٹتا ہے، ایک ہفتہ گھٹتا ہے، ایک مہینے گھٹتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ سال گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے پوری حساب و کتاب کی کیفیت نکلتی چلی جاتی ہے، حساب ہو رہا ہے، ہم غفلت میں ہیں، ہماری امیدیں لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہماری عمریں گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ گھٹنا، یہ گھٹانا، یہی تو حساب و کتاب ہے، یہی تو ہماری زندگی کی کیفیت ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے ہماری زندگی کا حساب و کتاب ایک رات ایک دن کے گھٹنے سے بالکل طے ہے اور وہ حساب شروع ہے، چل رہا ہے۔ اس کو نہ ہم روک سکتے ہیں، نہ کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی ہے، نہ کوئی ڈاکٹر روک سکتا ہے، نہ کوئی ماہرین روک سکتا ہے، نہ کوئی دولت مند روک سکتا ہے۔ یہ اپنے آپ زندگی کی گھڑیاں گھٹتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک حساب و کتاب کا ایک ہمارے سامنے کھلا ہوا باب ہے، کھلی ہوئی ایک روشنی ہے جس سے ہم کو اور آپ کو عبرت لینی چاہیے۔ غفلت میں نہ رہیے۔ ہمارے اور آپ کی روزی کا بھی حساب کتاب چلتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی دنیا میں آتا ہے اس سے پہلے اللہ اس کی پوری زندگی کی روزی متعین فرما دیتے ہیں، بھیج دیتا ہے، زمین پر پھیلا دیتا ہے۔ ہم جتنا کھاتے چلے جاتے ہیں ہماری روزی کا حساب بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت آئے گا جس وقت میں ایک دانہ بھی باقی نہیں رہے گا، اس وقت فرشتہ آ کر کے کان میں کہے گا اے بندے خدا، تمہاری روزی ساتوں زمین کے آخری حصے تک دیکھا نہیں ہے، آسمان سے جو روزی کی برکتیں آتی تھی وہاں سے بھی ختم ہے آنا، اب نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیو بزرگوں، یہی تو حساب و کتاب ہے، یہی تو اللہ رب
العالمین خاموش ہماری زندگی کے حساب و کتاب کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہماری اور آپ کی صحت کا حساب چل رہا ہے، ہماری زندگی کی کیفیت چل رہی ہے۔ ہم بچپنے کی زندگی گزاریں، ہم ساتھ ساتھ جوانی کی دہلیز پر آئیں، جوانی میں مضبوط اور قوت اور ہمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ بھی چلا گیا، کون ہے وہ جو بچپنا خوبصورت زندگی لے گیا؟ کون ہے وہ جس نے ہماری اور آپ کی جوانی کی خوبصورت لمحات کو گھٹا دیا؟ کون ہے وہ جو ساری امنگوں اور خواہشات پر پانی پھیر دیا اور دیکھتے دیکھتے ایک بچہ جوان ہوا، اور جوان کے بعد میں اپنی قوت کے ساتھ جو زندگی گزاری، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ بڑھاپے کی کیفیت میں آ گیا۔ یہی تو حساب و کتاب ہے، یہی تو اللہ خاموش ہمارا حساب لے رہا ہے، اور ہم اپنے حساب سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا دیکھتے دیکھتے جوان کا بوڑھا ہو جانا، یہ زندگی اور صحت کے ایک حساب و کتاب چل رہا ہے۔ صحت مند کا بیمار ہو جانا، یہی تو ایک حساب و کتاب ہے۔ امیر کا غریب ہو جانا، یہی تو صحت، یہی تو حساب و کتاب کا ایک معاملہ ہے۔ فقیر کا مالدار ہو جانا، یہ بھی تو ایک حساب و کتاب ہے۔ عہدے پر رہنے والا عہدے سے نیچے اتر جانا، یہی تو میرے رب کا حساب و کتاب ہے۔ شہرت یافتہ آدمی خاموش اس کو بے عزتی کے ساتھ میں کسی کونے میں بیٹھا دینا، یہی تو میرے رب اور میرے اللہ کا حساب و کتاب کا نظام ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، حساب و کتاب کی گھڑیاں چل رہی ہے، ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے وہ کون ہے؟ یہی تو حساب و کتاب ہے۔ جو کالے بال سفید ہو گئے، میرا رب حساب لے رہا ہے۔ زندگی کی وہ لمحات خوشیوں کی چھین لیا، یہی تو حساب و کتاب ہے۔ منہ اور دانت کی وہ مضبوط قوت کو جس نے کمزور کر دیا، یہی تو حساب و کتاب ہے۔ آنکھ کی روشنی کو دھندلا کر دیا، یہی تو اللہ کا حساب و کتاب ہے۔ ہاتھ کی مضبوطی اور قوت کو اللہ سلب کر دیا، یہی تو ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ کا حساب و کتاب چل رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، غفلت میں کیوں ہیں؟ غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ صاف فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت مورزون۔ منہ پھیر کر کے اس پیدا کرنے والے خالق و مالک سے اعراض کر کے گزر رہے ہو، اللہ حساب لے رہا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، اے اسرائیل، کیا اچھی بات ہوتی کہ میری امتیوں کے ساتھ میں اور یا انسانوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پہلے سے کوئی خبر تیرے ذریعے سے کرا دیتا کہ فلاں تاریخ، فلاں مہینے، فلاں سال، فلاں موقع پر اتنے دن بچا ہوا ہے، موت ہے اور ہم لینے کے لیے آئیں گے، تو پہلے سے بندے تیار ہو جاتے، گنہگار توبہ کر لیتا، اللہ سے معافی تلافی کر لیتا اور اچھے سے پھر دنیا سے جاتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ جب اس دنیا میں کسی انسان کو بھیجتا ہے، اسی وقت سے اس کو خبر دیتا آ رہا ہے، ایک دن ایک رات کے گزر نہ آنا، یہی تو اللہ کی اطلاع کرنا ہے۔ جب بچپنا چلا جانا، جوانی آنا، اللہ کا یہی اطلاع اور خبر دینے کا ہے۔ بڑھاپے کی کیفیت میں آ جانا، ہاتھ پاؤں کی کپکپاہٹ کی کیفیت میں آ جانا، چلنے پھرنے سے رک جانا، سیر و تفریح سفر سے اپنے آپ کو بچا کر کے خاموش گھر میں بیٹھ جانا، یہ تو میرے اللہ نے اس کو خبر اور اطلاع کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جس میں تغیر اور تبدل کی کیفیت پیدا ہو جانا، اللہ اطلاع کر رہا ہے، خبر دے رہا ہے، بندے تیری زندگی کم ہو رہی ہے، تیرے دنیا کی زندگی گھٹ رہی ہے، آخرت کی طرف تم کو آنا ہے، کالے بال کا سفید ہو جانا، یہ اللہ کی خبر دینے کے اعتبار سے اللہ خبر دے رہا ہے۔ دیکھو تیرے بال میں سفیدی آ گئی ہے، تیرے دانتوں میں کمزوری آ گئی ہے، تیرے انگلیوں میں کمزوری اور کپکپاہٹ کی کیفیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے خبر اور اطلاع ہے یا رسول اللہ۔ لیکن انسان بہت چالاک ہوشیار ہے، وہ سمجھتا ہے بیمار ہو گیا، علاج کیا، تندرستی پھر مل گئی، ہم تو پھر کوئی میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ بال کالے ہو گئے، اس پر کالے پینٹ کالا کر لیا، انسان سمجھتا ہے ہم جوان ہیں۔ اسی طرح جسم میں کوئی تغیر تبدل کر لیا، انسان سمجھتا ہے ہم بہت چالاک اور ہوشیار ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، جوانی اپنا کوئی بڑھاپا اپنی جوانی کو واپس لا نہیں سکتا ہے، گئے ہوئے زندگی کو، گزری ہوئی زندگی کو کوئی واپس لا نہیں سکتا ہے، اس لیے حساب و کتاب چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، غفلت میں نہ رہیے، غفلت میں نہ رہیے۔ اقترب
وَلِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرتے رہیے، نیکی اور گناہوں کا حساب و کتاب کرتے رہیے، روز اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیے، ایمان ہے یا نہیں ہے، کیا ہوا، کتنا ہوا، اس میں کتنی کیفیت ہے، حساب لیتے رہیے تاکہ حساب کل آسان ہو جائے۔ اپنی زندگی کے شب و روز کھانے پینے، حلال و حرام کی کیفیتوں پر گہری نظر رکھیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں ہماری کھانے پینے گناہوں کی زندگی میں آ جائے۔ حساب چل رہا ہے، جو آدمی غفلت میں ہے یاد رکھیے وہ آخرت کو بھول گیا ہے، وہ مرنے کو بھول گیا ہے، شاید اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر کے حساب دینا اس کے ذہنوں سے نکل گیا ہے، شیطان اس کو غفلت اور خوبصورت مزین زندگی میں ڈال دیا ہے، اس لیے اس کے اندر میں کوئی یہ سوچ اور فکر نہیں ہے۔ یاد کیجئے میرے بھائیو بزرگوں، اپنی زندگی کو اور اپنا حساب کتاب لیجئے۔ اگر غفلت میں رہیں گے تو اسی غفلت میں ایک دن اگر دنیا سے جانا پڑے گا، اور یقیناً جانا پڑے گا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، تو حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہی چیزوں سے تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے اور اپنے ایمان عمل کا ہمیشہ وہ حساب و کتاب لیتے رہتے تھے تاکہ کہیں کوئی کمی اور چک نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر فجر کی نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جو کہ آپ کا مصلی نبی کے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اپنے چہرے مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف کیے، یعنی تمام مصلیوں کی طرف کیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کے پیچھے تھے تو سب سے پہلی نظر حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر رسول اللہ کی نظر مبارک پڑتی ہے۔ آپ دیکھ کر کے پوچھتے ہیں ابو بکر تو رات میں لگ رہا ہے رویا ہے، تمہاری آنکھ بتا رہی ہے، چہرے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، ڈرونے اور خوف زدہ کی کیفیت ہے، کیا ہوا، کسی نے ستایا، کوئی تکلیف ہوئی، کیا پریشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول کریم علیہ السلام کی یہی اخلاق اور شان مبارک کہ آپ اپنے دوستوں کے حالات کو دیکھ کر کے اب تڑپتے تھے اور آپ فوراً اس کی خبر گیری فرماتے تھے، آپ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ آج تو ایسے لوگ اب نہیں رہے، بلکہ اب تو غم تکلیف دیکھ کر کے لوگ تو خوش ہوتے ہیں، پھر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی شان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اب کیا ہوا؟ چہرے میں ایک عجیب سی تبدیلی ہے، آنکھوں میں ایک عجیب سی سوجن کی کیفیت ہے، آنکھ سرخ بنی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ ڈرایا، کہا کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بتا نہیں رہے ہیں، نبی کے بار بار پوچھنے پر پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مسئلہ ایسا تھا کہ کل صبح کے وقت میری دکان جو کپڑے کی وہ تجارت کرتے تھے، میرے پاس ایک خاتون آئی اور کپڑا خرید کر کے لے گئی، شام کا وقت ہوا تو وہ کپڑا واپس کرنے کے لیے پھر دوبارہ آئی اور یہ کہہ کر کے وہ کپڑا واپس کر دی کہ ابو بکر صدیق یہ کپڑا مجھے پسند نہیں ہے، اسی لیے اس کو آپ واپس کر لیجئے اور میری قیمت مجھے واپس کر دیجئے۔ یا رسول اللہ میں نے پوری قیمت واپس کر دی اور اپنا کپڑا اس سے واپس لے کر کے رکھ لیا۔ اللہ کے نبی دن یوں ہی گزر گیا، رات بھی گزر گئی، آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر کے گھر چلا گیا، کھایا پیا اور اس کے بعد جب بستر پر پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اپنے ایمان کا حساب شروع کیے، دین بھر کے اعمال کے حساب و کتاب اور جائزہ لینے لگے، یہ بات میرے دلوں میں آ کر کے اٹک گئی اور میں سوچنے لگا میری دکان سے ایک عورت کپڑا لے کر کے گئی، اس کو یہ کپڑا پسند نہیں آیا، وہ آ کر کے واپس کر دی اور قیمت اپنا واپس لے کر کے چلی گئی۔ اے اللہ، اگر کل میدان محشر میں میرا اللہ اگر مجھ سے کہہ دیا اے ابو بکر تو کیا لایا ہے، اور میں اگر اپنا ایمان پیش کروں گا، اپنا عمل پیش کروں گا، اگر اللہ یہ کہہ دے گا اے ابو بکر صدیق تیرا ایمان مجھے پسند نہیں، تیرے اعمال مجھے پسند نہیں، تیرے نماز روزے مجھے پسند نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا میں کروں گا؟ یہ سوچ کر کے اس فکر
فکر میں رات بھر میں رویا، اور یہی کیفیت ہے جس کی وجہ سے میرے اندر اور میرے چہرے پر یہ تغیر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی نیکیوں کی کوئی شمار نہیں، انگنت نیکیاں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے تھے، اے ابو بکر صدیق رویا نہیں کرو، تیری جنت میری جنت بالکل ساتھ ساتھ ہے، ہم دونوں اسی طرح ساتھ اٹھیں گے۔ اے ابو بکر صدیق، میں سب کے احسانات اس دنیا میں چکا سکتا ہوں، تیرا نہیں چکا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت و محبت کے ساتھ فرماتے ہیں، رونے سے آپ روکتے ہیں، جنت کی بشارت اس دھرتی اور زمین پر سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی زندگی کی ہر ایک قربانی دین اسلام اور نبی کی محبت میں پیش کیے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک کپڑے کے ٹکڑے کی سے اتنی عبرت لیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا ایک حساب کیجئے، کتنا گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ میں زندگی گزر جاتی ہے، کتنے ہم الٹے سیدھے کام کر دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں دلیری اور خوش دلی کے ساتھ ہم لوگ کر لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کی منمانی کھانا پینا خرچ برچ کرنا کر لیتے ہیں۔ کیا اللہ حساب نہیں لے گا؟ کیا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے ایمان کا حساب نہیں ہوگا؟ ہمارے اخلاق کے حساب نہیں ہوں گے؟ ہمارے عہدے کے حساب نہیں ہوں گے؟ ہمارے اہتمام اور نماز اور مصلی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ ہماری تقریر و تحریر کے حساب کتاب نہیں لیے جائیں گے؟ ہمارے مال تجارت کے حساب کتاب نہیں لیے جائیں گے؟ یاد رکھیے، اللہ نے پیدا کیا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، عہدے سلطنت دیے ہیں، سب کا حساب اللہ لے گا۔ اقترب للناس حسابهم، حساب چل رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے، نیکی کے بعد گناہ مٹائے بھی جا رہے ہیں، بدعمالیاں لکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بے خبر نہیں رہیے، خبردار ہو جائیے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون وهم فی غفلۃ معرضون۔ کیا حساب و کتاب یہ سوچ لیا کہ مرنے کے بعد ہم درست کر لیں گے؟ کیا قبر میں درست کر لیں گے، وہاں ٹھیک کر لیں گے؟ وہاں نہیں، بلکہ حساب و کتاب کی کیفیت تو ہماری وہ جب تک کہ سانس یہ چلتی ہے اس وقت تک کے ہے، مرنے کے بعد میں تو یہ سارے اعمال کے سزا جزا طے ہوں گے، اس لیے حساب چل رہا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ غفلت میں نماز مت چھوڑیے، غفلت میں گناہ نہ کیجیے، غفلت میں کسی کو ستائیے نہیں، غفلت میں رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت مت کیجیے۔ اللہ حساب لینے کے لیے تیار ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہم سب کا چل رہا ہے، اور ہماری زندگی اسی طرح گھٹتی جا رہی ہے، اس لیے حساب بہت قریب ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں حساب تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب ایک انسان کی موت ہو جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے اس انسان کی قیامت یہیں سے شروع ہو گئی ہے، لہذا موت سے ہمارے اور آپ کے حساب و کتاب شروع ہو جاتے ہیں، اور قبر میں وہاں سے اس کا آغاز بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے غفلت میں نہ رہیے، ہوش میں آ جائیے۔ دنیا میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی کے خاطر ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ اللہ جو ہم سب کے سامنے اس طرح کے حالات جو پیش کرتے ہیں اس کا خاص مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگ عبرت لیں، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو درست کر لیں، غفلت میں نہ رہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ بھی اپنی نیکی کا حساب لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی وجہ سے ہماری نیکی تو ضائع نہیں ہو جا رہی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے نیکیاں ختم تو نہیں ہو جا رہی ہے۔ وہ لوگ بھی اپنا حساب و کتاب لیں اور اپنی نیکی کی حفاظت کریں، وہ لوگ بھی حساب و کتاب لیں جو گناہ کر رہے ہیں، کہیں اس کا گناہ بڑھتا اتنا تو نہ ہو جائے کہ جہاں پھر اس کی بخشش خطرے میں پڑ جائے، ایمان اس کا چلا جائے، وہ بھی اپنے حساب و کتاب کے سلسلے میں چوکنا رہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کی اس پہلی آیت کے ذریعے سے ہم سب کو یہ بتا دیا کہ تمہارا حساب و کتاب چل رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے تو ہم سب کو جو جسم اور کیفیت دی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ سب فنا ہونے والی چیز ہے، اور جو رہنے والی وہ روح ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ کوئی بھی ایسا جسم جو انسانوں کے ڈھانچے جو ہیں وہ ایسا
جو کھاتا پیتا ہے اور جس کی پرورش جس جسم کے کھانے پینے سے ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اس پر موت ہے، اس پر فنائیت ہے، لہذا یہ گوشت پوش یہ ہڈیاں سب ختم ہونے والی ہے اور ہم سب کھانے پینے والے ہیں، ہمارا جسم کھانے پینے سے صحیح رہتا ہے۔ اگر ایک دو دن لوگ کھانا پینا چھوڑ دے، اس میں کسی طرح کمی آ جائے تو جسم کے تر و تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جو انسان اس دنیا میں کھاتا پیتا ہے اس کے ساتھ موت بھی لگی ہے اور وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے، لہذا جب ہم کو نہیں رہنا ہے تو یقیناً کھلانے والا ہم سب کا حساب و کتاب لے گا۔ ایک مالک دکان پر کسی نوکر کو صبح کچھ پیسے دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے ان پیسوں کا حساب شام کو ہم لیں گے اور پھر تم کو شام کو حساب دینا پڑے گا، لہذا نوکر اور ملازم شام کو دیتا ہے، ایک دن گڑبڑ کرتا ہے، اگر 2 دن گڑبڑ کر دے 3 دن گڑبڑ کر دے تو میرے بھائیو بزرگوں، دنیا کا یہ مالک اپنے نوکر ملازم کو اپنے گھر سے اپنی دکان سے ہٹا دیتا ہے، یہ کہہ کر کے تمہارا حساب و کتاب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خالق کائنات رب دو جہاں ہم سب کو 70-80 سال 100 سال تک انسان کو کھلا رہا ہے، لیکن وہ حساب کتاب دنیا میں نہیں لے کر کے آخرت میں جب لے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ کیوں اللہ کا حق نہیں ہے حساب کتاب لینے کا؟ ضرور ہے، اس لیے اس نے ہم سب کو خالی ہاتھ پیدا کیا اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کی بے شمار نعمتیں عطا فرمایا، لہذا وہ مرنے کے بعد ضرور حساب لے گا۔ اس لیے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے ضرور ہے حساب و کتاب ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین اسی لیے اتنے چوکنا رہتے تھے اور اتنا اپنے آپ کو ہوشیار رکھتے تھے کہ کبھی کوئی ایسی غیر غلط چیزوں کی طرف نہیں جانے دیتے تھے اپنی زندگی کو، کہیں ہمارا حساب و کتاب مشکل نہ پڑ جائے۔ ہم اپنے بزرگوں کے بے شمار ایسے واقعات سنے ہیں اور ان کی زندگی اسی لیے اتنی خوبصورت بنی ہے، اسی لیے وہ وقت کے ولی بنتے تھے کہ وہ اپنے حساب و کتاب کو اللہ سے بہت ہی صاف اور ہلکا پھلکا رکھتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اس میں اتنی گڑبڑیاں خرابیاں پیدا کر دی ہے، اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ دوسری صورت جو اس جز میں 70ویں جز میں وہ ایک صورت سورۃ الحج کے نام سے ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حج کے احکامات اور اس کے ابتدائی سارے مسئلے کو ذکر بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا، اور قدیم زمانے میں جو لوگ جس طرح حج کیا کرتے تھے جو اپنے طریقے سے، اس کا بھی ذکر اس سورۃ پاک میں ہے۔ لیکن اس سورۃ پاک کا آغاز اللہ نے عجیب و غریب آیت سے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو تم اپنے رب سے، بے شک ایک زلزلہ اتنا خطرناک ہے جو بہت ہی بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ ان زلزلۃ کیا ہوگا یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، یعنی قیامت کے نقشے کو کھینچتا ہوا اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ جب قیامت میں زلزلہ، قیامت کے وقت جو زلزلے کی کیفیت ہوگی وہ بہت بڑی چیز ہوگی، جس وقت میں ایک حمل والی اونٹ بھی اپنے حمل کو گرا دے گی، حمل والی عورت بھی اپنے دودھ پلانے اور پینے والے بچے سے الگ تھلگ کر لے گی۔ حالات تو ایسے ہوں گے، لوگ نشے کی کیفیت میں نظر آئیں گے، جبکہ وہ نشہ آور کوئی چیز کھا پی کر کے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ قیامت کے ہولناک منظر ہوں گے اس وقت۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ پاک میں ایک ہلکا سا نقشہ ہم سب کو دکھایا ہے، اور آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیماریاں آئی ہیں اور جو لوگ سڑکوں پر تڑپ تڑپ کر کے مرتے ہوئے لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور معمولی کیفیت میں ان کی حالت ایسی بن جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی ایک جھلک ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ آج ایک چھوٹی سی اور اس حالات سے اگر ہم لوگ ابھی سے اپنے آپ کو اتنا خوف زدہ، دہشت زدہ ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا ہو گئی ہے اور پوری دنیا پر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہے، یہ تو قیامت کا ایک ہلکا سا نقشہ اللہ پیش کیا ہے، جبکہ اس سے بہت بڑی چیز آنے والی ہے اور ضرور ہوگی۔ لیکن علماء مفسرین یہ یہاں فرماتے ہیں یہ جتنے بھی ہولناک منظر اور ہولناک تکلیفیں ہوگی یہ مومنوں پر نہیں ہوگی، ایمان والوں پر نہیں ہوں گے، اس پہ تکلیف مسلمانوں کے نہیں ہوں گے، اس پہ نافرمانوں کے لیے ساری تکلیفیں ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو درست کیجئے، اللہ سے لو لگائیے۔ آج جو دنیا میں اس وائرس اور بیماری کی جو ایک کیفیت ہے، تڑپتے ہوئے لوگ جان دے رہے ہیں،
سڑکوں پر مر جا رہے ہیں، بستروں پر چلے جا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں چلے جا رہے ہیں، کھیلتے کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے اس سے بھی بڑی چیز ہے اور بڑا زلزلہ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ انسان اس وقت کہیں گے کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، جیسے آج ہم لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا، کہاں سے آ گیا، کون کر دیا، کیا ہوا میرے بھائیو بزرگوں۔ اور پھر سوچئے، پھر جملہ یہ بولا جا رہا ہے اور دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں اس بیماری سے ہم کو لڑنا ہے، سب کو مل کر کے لڑنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا گفتگو ہے، یہ کیا بولی ہے؟ اللہ کی بیماری دی ہوئی سے لڑ سکتا ہے کوئی انسان؟ ہم سب کمزور ہیں، بلکہ مسلمان کو یہ کہنا ہے ہم کو اس بیماری سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس پروردگار جس نے اس بیماری کو انسانوں کے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم کو لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس رب کو ہم کو منانا ہے، اس رب سے اپنے تعلق جوڑنا ہے، اس سے عاجزی اور انکساری درخواست کرنا ہے۔ اے اللہ، ہمیں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس بیماری کو ہم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ اس کو ہٹا لیجئے۔ لیکن عجیب و غریب بات ہے، انسان کمزور ہے لیکن کہتا ہے ہم کو سب مل کر کے اس بیماری سے لڑائی لڑنی ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کریں، توبہ کریں کہنے والے، نہیں لڑ سکتے ہو۔ اللہ کی ایک معمولی سی ہوا اور وائرس سے ہم لوگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ہم سب کمزور ہیں، کمزور ہیں، پوری دنیا کمزور ہے، اس لیے لڑنے کا جملہ ہٹائیے اور یہ کہیے ہم کو اپنے اس رب کو منانا ہے، اس رب کو منانا ہے۔ منا لیجئے، رمضان المبارک کا کچھ حصہ باقی ہے، راتیں ابھی باقی ہے، دن ابھی باقی ہے، نماز تراویح ابھی باقی ہے، سحر کا بابرکت وقت ابھی باقی ہے، افطار کا وہ پر نور افطار کا وہ وقت باقی ہے جہاں اللہ ماننے کے لیے اس وقت تیار ہے، تیار ہے۔ غفلت میں اس کو بھی مت دور کر دیجئے، غفلت میں نہ جانے دیجئے، بلکہ ہوش میں آئیے اور ان بابرکت اوقات اور لمحات سے فائدے اٹھا لیجئے میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں۔ انشاءاللہ اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، اللہ خوش ہونے کے لیے بھی تیار ہے، اللہ ہم سب کا محافظ اور معاون ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کے باقی ایام اور دن و رات ہم سب کے لیے خیر اور عافیت کے ذریعہ بنائے، پوری امت کے لیے خیر و فلاح اور پوری انسانیت کے لیے رمضان کی برکتیں اللہ تعالی مہیا فرمائے اور اس بلا مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔